جی ہماری سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہماری 158. ٹھیک ہے، آج ہم اس کی کریں گے تفسیر مختصر سے. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں میں سے. فمن حج البیت، آوی تمہارا بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے پر، فلا جناح علیہ، اور ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں. ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیر، اور کوئی اپنی خوشی سے بھلائی کرے. فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور انہیں خوب جانتا ہے. صفا اور مروہ یہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کے بارے میں بہت سی روایت ملتی ہیں. کہا جاتا ہے اصاف بت صفا پر تھا دور جہالت میں، اور نائلہ مروہ پر. مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے. اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے کیونکہ وہ دور جہالت کا ایک کام تھا. یہ آیت اتری اور کہا گیا کہ ان کا طواف کیا جائے. سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ اصاف اور نائلہ دو مرد اور عورتیں تھیں. ایک مرد اور ایک عورت تھی. ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا. قریش نے انہیں کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ ایک کوئی ولی اللہ کے مجسمے ہیں اور ان کی عبادت شروع ہو گئی، اور صفا مروہ پر لا کر انہیں نصب کر دیا گیا اور ان کا طواف شروع ہو گیا. لیکن جب اسلام آیا تو ساری باتیں صحابہ کرام نے ان کا طواف کرنا چھوڑ دیا. تو پھر بتایا گیا کہ یہ صفا اور مروہ اصاف مرد اور نائلہ عورت کی وجہ سے مقدس نہیں ہے. یہ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، یہ ان کی نشانی کے طور پہ. اور یہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، پیغمبر نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام ان کو بچے سمیت چھوڑ کے، ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، بچے کی جان پر آ گئی. مختصر بتا رہی ہوں. اسماعیل علیہ السلام بے قرار ہو گئے تو اس وقت ان کی والدہ ان کی بے قراری، ان کی بے بسی، ان کا پیاسا ہونا نہ دیکھ سکی اور پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگ رہی تھی. کبھی دائیں صفا جاتی تھی، کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، یہاں تک کہ آپ کا غم و وہم، رنج، کرب، تکلیف اور دکھ دور ہوا. یہاں پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت اور مسکینت، خشوع اور خضوع سے یہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقاص اور عیبوں، گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال اور نیکی کی توفیق کی دعا کرے، جیسے کہ حضرت حاجرہ کے حال کو اس مالک نے بدل دیا. اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول کرے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی قبولیت کے لیے ذات، پاک، نسل، مذہب کا امتیاز نہیں ہے، بلکہ شرط تقوی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مرد عورت میں فرق کیا جاتا ہے، جنس کا بھی کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ، تو اللہ قبول کرتا ہے. تو صفا مروہ یہ تھے جس کو انہوں نے ان بدھوں کی جگہ بنا رکھا تھا. تو وہاں سے بوٹ ہٹا دیے گئے اور بتایا گیا کہ یہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانیوں میں سے نشانی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ اور جو بھی کوئی حج کرنے جائے ان کو بھی وہاں پہ دوڑ کے اس صحیح کو کرنا ہوتا ہے. فمن حج البیت، اوی تمہارا فلا جناح علیہ، کوئی اگر حج بیت کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، دونوں اس کا طواف کر سکتے ہیں، دونوں کو اجازت ہے اور دونوں اس میں اس صحیح کو کریں گے.
اور اگر کوئی خوشی سے کرے ان دونوں کا طواف تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر زیادہ بھی کوئی کرنا چاہے، ومن تطوع خیر، کوئی بھلائی زیادہ کرنا چاہے، مثلا خانہ کعبہ کا طواف کے بارے میں کہا گیا، ویسے تو ہر بھلائی اس میں آ جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ علماء اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ عمرے کم کریں وہاں جا کے اور مکہ کا طواف زیادہ کریں تو یہ بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے نیکی میں زیادہ کرے اور بجائے 7 پھیروں کے 8-9 پھیرے بھی کرنا چاہے، نفلی جیسے عمرہ وغیرہ ہوتا ہے، صفا مروہ کا طواف کرے، اور بعض اسے عام رکھا، یعنی ہر نیکی اور زیادتی میں اضافہ کرے، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، قدر کرتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ من شعائر اللہ کیا ہے۔ شاعر اللہ کی عبادت کے وہ نشان ہیں، وہ نشانیاں ہیں، وہ نشانات ہیں، وہ علامتیں ہیں جن سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کی ہیں۔ شاعر اللہ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دیا۔ یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: عبادت کی جگہ، عبادت کے اوقات اور عبادت کے زمانے۔ جیسے مسجد ہے، اس کی حرمت ہے، حرم ہے، اس کی بھی حرمت ہے۔ پھر وقت میں نماز کا وقت ہے، 5 وقت اوقات آ جاتے ہیں، اسی طرح اشراق کے اوقات اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اذان کا وقت ہے، اذان دی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کسی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہی ہے نا۔ اس وقت آپ ٹھٹے کریں، مذاق کریں۔ اب شاعر اللہ کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز کا اڑایا جاتا ہے، 5 سے اونچی شلوار کا اڑایا جاتا ہے، اور جو آپ کا ہے نا برقع، یہ بھی شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چوتھی چیز یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ عبادت کی چیزیں، ٹھیک ہے، لباس میں جیسے آ جاتا ہے برقع، پھر آپ دیکھ لیں داڑھی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ان کا کس قدر ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ تو شاعر اللہ، جہاں اللہ کی کوئی عبادت کا وقت ہو، اذان کا وقت، اس کی بڑی حرمت ہے، اس میں نے پورا لیکچر دیا تھا۔ نماز کا وقت ہو، اسی طرح زمانہ ہو، جیسے رمضان کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، اس کی بڑی برکتیں، اس کے پہلے 10 دن کی فضیلت، اور محرم کا مہینے کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ زمانہ ہوتا ہے، زمانے آ جاتے ہیں۔ ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ان کے مذاق نہیں اڑانا۔ مانا کہ ہم لوگ اگر شرعی پردہ نہیں کر سکتے، یا ہم میں سے کوئی داڑھی نہیں مرد رکھ سکتا، یا ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ سک رہا، تو کم از کم لطیفے مت گھڑے، اور زیادہ تر انہی چیزوں کے لطیفے گھڑے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ شاعر اللہ ہے، ان کا احترام ہم پہ واجب ہوتا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور افسوس کہ نئی نسل سے ظاہری جو اس کا احترام ہے بالکل ختم ہو گیا۔ اذان ہو رہی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فیس بک پہ، اپنے ٹک ٹاک پہ، اپنے میوزک پہ مصروف ہوتے ہیں، ٹھٹے مارے ہوتے ہیں۔ اذانیں عائشہ کی ہو رہی ہیں، وہ ہوٹلوں میں تیز میوزک چلا ہوا ہے، گپے مار رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، اور ہر وقت مولوی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مساجد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کسی بھی مذہب کے جو شاعر ہیں نا، چاہے وہ کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، کسی بھی مذہب کے شاعر کی بے حرمتی کرنا، مذاق اڑانا اسلام سے سختی سے منع کرتا ہے۔ تو بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس وقت اس طرح نہیں کہتے، ان کو ایسے نہیں کہتے۔ اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، اگر جواب دینا نہیں بھی آتا تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بیٹا یہ نہیں کرتے۔ تو بچوں کو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی پڑے گی۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قدردانی کرتا ہے، بغیر نسل دیکھے، بغیر مذہب دیکھے، بغیر جنس دیکھے۔ اصل شرط کیا ہے؟ تقوی۔ ابن حاتم نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیر کی کوئی جزا دینے والا نہیں۔ آپ جس سے بھی نیکی کریں اس کا اجر ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ کے پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور پڑوسی بھی ہو، 3 حق۔ ایک پڑوسی ہو صرف مسلمان ہو، 2 حق، اور ایک پڑوسی ہو لیکن دوسرے مذہب کا ہو، 1 حق۔ سب کی قدردانی ہے، سب کا ثواب ہے۔
تو صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کے طواف کی فضیلت بھی ہے، اور وہاں خشوع خضوع سے طواف کریں اور اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس کمزور عورت کی جو اپنے بچے کے لیے اتنی پریشان تھی، آپ نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور اس کے لیے پانی کا چشمہ بہا دیا۔ یا اللہ ہم گناہ گار لوگوں کی بھی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں قدردان ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں کہ کتنا کم تھا، کتنی صحت کم تھی، کتنا وقت کم تھا، کتنا مال کم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس نیکی میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ سب جانتا ہے اور وہ تھوڑے سے کام پر بھی بڑا ثواب دیتا ہے اور دینے پہ قادر ہے، اور جزا کی صحیح مقدار کو بھی جانتا ہے۔ نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے گا، نہ کسی پر ذرا برابر ظلم کرے گا، ہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔